معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے حوالے سے، پیشین گوئیوں کے حوالے سے، بعض دعاؤں کے حوالے سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہی کے باب کو کچھ آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ باب جلد از جلد مکمل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام ہیں جن کو ہم سفینہ کہتے ہیں، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام سفینہ، یہ جو اردو میں سفینہ استعمال ہوتا ہے، یہ اسی معنوں میں عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ سے صحابہ پوچھا کرتے تھے، آپ سے یہ واقعہ سنا کرتے، پاس سامان بے شمار تھا اٹھانے والا، تو اونٹ جو تھے وہ سامان سے بھر گئے، ابھی بھی کئی اونٹوں کا سامان باقی تھا۔ تو صحابہ نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا کہ اس غلام کے سر کے اوپر سامان رکھ دیتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے سامان رکھا، دوسرے آئے، انہوں نے سامان رکھا۔ ایک انسان کتنا کو سامان اٹھا سکتا ہے؟ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے اوپر پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا، اے سفینہ، تو آج کے بعد سفینہ ہی ہے، تو جہاز ہی ہے، تیرے اوپر جتنا بوجھ ڈالا جائے گا تو اٹھا لے گا۔ سیدنا سفینہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، جب رسول اللہ کی زبان سے میرا نام سفینہ ادا ہوا، پھر اس کے بعد جب سے زندہ ہوں، جتنی عمر پالی ہے، میرے اوپر 7 سے 8 اونٹ جو سامان اٹھاتے ہیں، اگر میرے اوپر لاد دیا جائے میں آسانی سے اٹھا لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات، اور یہی ہے وہ سیدنا سفینہ جن کا مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں۔ ایک جزیرے پہ پہنچے، ایک شیر غرانے لگا، دیکھ کے دھاڑنے لگا، تو انہوں نے شیر کو مخاطب ہو کے کہا، اے ابو الحارث، اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں اور میرا نام سفینہ ہے، میں رسول اللہ کا غلام بھی ہوں، ان کا آزاد کردہ بھی ہوں، ان کا صحابی بھی ہوں۔ سیدنا سفینہ کہتے ہیں، وہ شیر بلی کی مانند، جس طرح بلی اپنے مالکوں سے پیار کرتی ہے اور دم ہلا کے اپنے جسم کو ان کے ساتھ مس کرتی ہے، شیر نے یہ الفاظ سنے تھے، ادب سے سر کو جھکاتا ہوا میرے قریب آیا اور اپنی دم کو، جس طرح پیار اور محبت کے اندر جو پالتو جانور ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کے ساتھ مس ہوتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں اور اپنے مالک کو چھوتے ہیں، وہ شیر، جنگل کا درندہ، جنگل کا جانور میرے ساتھ اس طرح پیار کرنے لگا اور پھر میرے آگے آگے چلنے لگا، گویا میری حفاظت کر رہا ہو، اور جب تک میں اس جزیرے پہ موجود رہا میری حفاظت کرتا رہا۔ جب میں نے جزیرے کو پار کیا تو مجھے ایسے دیکھنے لگا کہ جیسے مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ کے غلاموں کو جنگل کے درندے بھی پہچانتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو آپ کے سامنے رکھا تھا وہ بیڑیا بھی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا، وہ تو صحابی تھے، وہ تو اتنے عظیم لوگ تھے۔ آج بھی جو بندہ مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم لینے کے لیے یا پڑھانے کے لیے آتا ہے تو جنگل کے درندے نہیں، جنگل کی چونٹیاں بلوں میں رہنے والی نہیں، بلکہ سمندر کی وہ مچھلیاں جنہوں نے کبھی زمین کو بھی نہیں دیکھا، کبھی سمندر کی کسی مچھلی نے خشکی کا منظر دیکھا ہوگا، ان کو کیا پتا خشکی کے اوپر کیا منظر ہے، لیکن وہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان طالب علموں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر، شریعت کے اوپر چلنے والے یہ طلبہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں۔ یہی سفینہ ہے، بات آئی ہے، اور یہ بھی حقیقت میں تو معجزات ہی کے باب میں جو پیشین گوئی ہوتی ہے۔ یہ سیدنا سفینہ کی وہ جو مشہور حدیث ہے، خلافت 30 برس رہے گی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر بھی بڑی افراط و تفریط ہے، اعتدال کا دامن کچھ لوگوں نے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ یہ خلافت علی منہاج النبوہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سیدنا حسن کے 6 ماہ پورے ہونے کے ساتھ ہی، خلافت پورے ہونے کے ساتھ ہی یہ 30 سال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔
رسول اللہ کی پیشین گوئی تھی، لیکن اس کے بعد ہمارے معاشرے میں یہ جو من گڑت باتیں، ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی. رحمت والی، ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس کے بعد کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی. معاذ اللہ. سیدنا امیر معاویہ کے اوپر تان کیا جاتا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ کو کہا جاتا ہے جیسے معاذ اللہ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اگر ملائی جائیں صاف پتہ چلتا ہے 30 برس خلافت راشدہ، اس کے بعد بادشاہت رحمت کے ساتھ، اس کے بعد بادشاہت عام، اس کے بعد بادشاہت طاغوت کے ساتھ، اس کے بعد بادشاہت جبروت کے ساتھ، اور وہ ہیں کاٹ کھانے والی بادشاہتیں اور حکمرانیاں جن کے اندر آج ہم زندہ ہیں. آپ نے رسول اللہ کی وہ باقی حدیثیں نہیں ملائیں، بس روافظ کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. رافضی سوچ و فکر 12 جو قریشی جن کے دور کے اندر اسلام نے عروج پکڑنا ہے، حضرت ابو بکر سے ملا لیجئے 12، بنو امیہ کا پورا دور اس کے اندر آ جاتا ہے، اور انہی کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور پھر سیدنا معاویہ کو یہ کہنا کہ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ عظیم بادشاہ، وہ عظیم امیر المومنین، وہ عظیم ولی امر کہ جن کے بارے میں یہ بھی معجزے کا باب ہی ہے. ایک مرتبہ حضرت حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بڑے غور سے دیکھا. اچانک کہنے لگے یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، بیٹا کہہ کے پکارا، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے. سبحان اللہ، سید ہے، یہ سردار ہے، یہ سید ہے. مجھے اللہ کے ہاں امید ہے کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح کروا دے گا. اب ایمانداری سے بتلائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر لفظ کیا ہے؟ مسلمانوں کے 2 فئتین عظیمتین، 2 گروہوں، اور 2 گروہوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ کیا کی ہے؟ عظیمتین، 2 عظیم الشان گروہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا معاویہ کے گروہ کو بھی عظیم الشان کہہ رہے ہیں، سیدنا حسن کے گروہ کو بھی عظیم الشان کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کو کاٹ کھانے والی معاذ اللہ بادشاہت کہتے ہیں. آپ اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے. یہ رحمت والی ملوکیت ہے، یہ رحمت والی بادشاہت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے پیشین گوئی کی کہ یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا مسلمانوں کے 2 عظیم الشان گروہوں کے مابین. اور قربان جائیں سیدنا حسن کی سیرت کے اوپر بھی. آج چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں اور چدراہٹیں ہوں کوئی نہیں چھوڑتا. یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے. حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کر لیتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں انتشار اور اشتراک اور یہ جو لڑائیاں ختم ہو جائیں. بتائیے اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ اور پھر سیدنا امیر معاویہ مسلمانوں کے اجماعی طور پہ اکیلے سیدنا معاویہ خلیفہ رہے، اور ان کے دور میں جو اسلام نے ترقی کی اور جو فتوحات کی. اور سیدنا حسن کو بعد ان کے ساتھیوں نے تانا دیا تھا صلح کرتے ہو، یہ بھی پیشین گوئیوں کے باب میں سے ہے. صلح کر لیا تمہارے باپ نے، علی نے تو نہیں تھی کی، یعنی ایک بھڑکانے کے لیے اور ایک تانا دینے کے لیے. حضرت حسن مسکرانے لگے، اللہ کی قسم میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں نے رسول اللہ سے سنا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک سیدنا امیر معاویہ مسلمانوں کے امیر نہ بن جائیں. اب بتائیے آپ ان ہستیوں کے اوپر، ان شخصیات کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، اور یہ سیدنا سفینہ اکیلے نہیں ہیں. اس طرح کے ابواب کے اندر آپ نے سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ کا نام بھی سنا ہوگا، اور یہ بھی پیشین گوئیوں کے باب میں. حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہا تھا کرن کا رہنے والا ایک اویس ہے، عمر اگر زندگی میں اس سے ملاقات ہو اور تیری ہوگی، زندگی میں اگر ملاقات ہو اور تیری ہوگی، تو نے اس سے اپنے لیے دعا کرانی ہے.
اس کی نشانی یہ ہوگی، عمر اس کی گردن کے اوپر ایک فل بیری کا چھوٹا سا نشان رہ گیا ہوگا. اس کو پہلے فل بیری کی بیماری ہوگی، لیکن وہ سکڑتے سکڑتے اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ ایک نشان سا رہ گیا ہے. اور اس کی ماں کی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب بدلہ دیا ہے کہ جب وہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے. جب وہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے. سیدنا عمر پوری زندگی یمن سے آنے والوں کا جب بھی قافلہ آتا تھا پوچھا کرتے تھے اویس، اس قافلے میں کوئی اویس نامی ہے؟ اور سیدنا عمر کو یقین تھا مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اویس کرنی کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہو جائے گی. بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا، اور یہ بھی خام خیالی ہوتی ہے، جس طرح ہجر کے واقعات کے اندر صوفیوں نے عجیب و غریب معاشرے میں پراپوگنڈا پھیلا دیا اور کہہ دیا دیکھیں جی ہجر موسیٰ سے بھی آگے تھے. نہیں، جزوی طور پہ کسی کو اگر کوئی فضیلت ہو جائے لیکن عہد کے رسول اور پیغمبر سے اوپر امتی نہیں ہوتا. اسی طرح سارے تابعین بھی جمع ہو جائیں کسی ادنا درجے کے صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن جزوی کچھ فضائل اور مناقب ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمر کی دعا نہیں سنی جاتی، یا عمر کی قدر و منزلت نہیں ہے، یا عمر کی فضیلت نہیں ہے. رسول اللہ کے بعد امتیوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد دھرتی کی پشت کے اوپر امت میں سب سے افضل عمر ہیں، سب سے افضل ہیں. لیکن آپ کو جو بات سمجھائی جا رہی وہ اب مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں. تو حضرت عمر تلاش کیا کرتے تھے بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان تک پہنچ گئے اور ان سے دعا کے لیے کہا. وہ آگے سے کہنے لگے آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ علی حیدر کرار ہیں، آپ دونوں مجھ سے دعا کروانے کے لیے آئے ہیں؟ کہا ہاں، ہمارے نبی کا حکم ہے اس لیے تیرے پاس آئے ہیں، ہمارے لیے دعا کر. پھر سیدنا عمر نے ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اس بات کو لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا. اویس سے دعا کروایا کرو، اویس سے دعا کروایا کرو، اویس سے دعا کرایا کرو، حتیٰ کہ اویس کرنی کی شہرت پھر پھیل گئی. سیدنا اویس کرنی اپنی شہرت کو چھپایا کرتے تھے اور ان کے بارے میں یمن کے اندر لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا ولی اللہ اور اتنا مستجاب الدعوات ہے. لیکن جب سیدنا عمر نے یہ واقعہ بیان کیا پھر ان کی شہرت پھیل گئی، حتیٰ کہ بعض مورخین نے یہاں پہ یہ بات بھی رقم کی ہے کہ سیدنا ویسے کرنی وہ تھے اس واقعے سے پہلے کہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جس طرح آج کے دور میں معاشرے میں مذاق نہیں اڑایا جاتا. کوئی لڑکا شریف ہو وہ یار صوفی ہو گیا، کوئی بچہ شرم و حیا والا ہو، بجائے یہ کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس کو اس کی جو صفت ہے اس کے اندر اس کو ابھارا جائے، اس کو تانا دیا جاتا ہے او یار وہ تو صوفی بن گئی، وہ تو مولوی ہو گئی، وہ تو حاجی ہو گئی. وہ سیدنا ویسے کرنی کے ساتھ اس دور میں بعض لوگ یہ معاملہ کیا کرتے تھے یار یہ تے دنیا تو بالکل ہی الگ تھلگ بندہ ہے تے دنیا دے وچ کسی کم دا نہیں معاذ اللہ. تو سیدنا عمر کی اس دعا کے بعد اور سیدنا عمر کے اس واقعے کے بعد ان کی شہرت پھیل گئی اور پھر لوگوں کو ان کے فضائل و مناقب کا صحیح طور کے اوپر اندازہ ہوا. اسی طرح معجزات کے باب کے اندر آپ نے سیدنا سلیمان فارسی کا وہ مشہور واقعہ سنا ہوا. سیدنا سلیمان فارسی کا قبول اسلام یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ آپ کے سامنے پہلے سیرت کے ابتدائی دروس میں رکھ چکا ہوں. انہوں نے پہلے دن آ کے کھجوریں پیش کی تھیں اور کہا تھا صدقے کی ہیں، تو رسول اللہ نے کہا تھا ہم صدقہ نہیں کھاتے. اگلے دن آ کے تحفے کے طور پہ پیش کی اور وہ جانچنا چاہتے تھے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی. پھر انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا، لمبا چوڑا واقعہ، مہر نبوت کو دیکھا، چوما. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک بات رسول اللہ کے سامنے رکھی تھی، اے اللہ کے رسول یہ یہودی نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے اور اس نے میرے ساتھ مکاتبت کی ہے کہ میں اس کو پورا ایک باغ کھجوروں کا لگا کے دوں گا. اور میرے بھائیوں یہ جو مکاتبت ہوتی تھی کھجوروں کا باغ لگا کے دوں گا اور جب تک وہ کھجور پھل نہیں دے گی یہ میرا غلام رہے گا. اس مکاتبت کے اندر یہ شرط اس لیے رکھی جاتی تھی ایک آم کا پودا آپ لگائیں آج، اس کو پھل دیتے ہوئے 5 7 8 اب تو ہائیبریڈ بھی آگے، چلو 4 سال تو لگ جاتے ہیں. کھجور کے پودے کو بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے بیج ڈالنے سے، پودا لگانے سے لے کے پھل دینے تک. اس کا بھی خیال تھا 10 20 سال یہ میرا غلام رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی یہ بات سنی تو صحابہ کو کہا لاؤ
صدقہ کرو سلمان فارسی پہ، پودے لے کے آؤ چھوٹے چھوٹے، آؤ اس کے لیے باغ لگاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میرے علاوہ پودا کسی نے نہیں لگانا، میرے علاوہ پودا کوئی نہ لگائے، میرے علاوہ پودا کوئی نہ لگائے، یہاں پہ حکم تھا۔ اس وجہ سے یہ بھی بات رافضیوں نے پراپوگنڈے کے طور پہ استعمال کی ہے، میرے علاوہ پودا کوئی نہ لگائے، پودے جمع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے اس یہودی کے باغ میں پودے لگانے شروع کر دیے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کبھی زندگی کی تاریخ انسانیت میں یہ ہوا ہے کہ کھجور کا پودا آج لگے اور 1 سال کے بعد پھل دینا شروع ہو جائے؟ یہ معجزے کا، ہزاروں لوگوں کا عینی شہادت اور قبول اسلام اگر یہودی چاہتے تو اسی ایک معجزے کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیتے، لیکن نہیں، کچھ لوگ واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ 1 سال گزرا، وہ پودے تناور درخت بھی بن گئے، ان کے اوپر کھجوریں بھی لگنا شروع ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہنسی خوشی سلمان فارسی کے ساتھ اس باغ میں چلے، ایک پودے کے اوپر کھجور نہیں لگی، ایک کے اوپر۔ 300 کے قریب پودے تھے، سینکڑوں پودے، مختلف روایات ہیں، سب کے اوپر کھجور لگی ہے، ایک کے اوپر نہیں لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کس نے لگایا تھا؟ حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ نے حکم دیا میرے علاوہ کوئی نہ لگائے۔ حضرت عمر نے ہاتھ بٹاتے ہوئے اس پودے کو لگا دیا تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ کا حکم تھا، یہاں پہ رافضی بے ایمان وہ کہتے ہیں عمر نے لگایا تھا اس لیے اس نے پھل نہیں دیا۔ واہ واہ، یہاں پہ حکم رسول تھا کہ میرے علاوہ کوئی نہ لگائے، وجہ یہ تھی۔ اور کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا معاذ اللہ درجہ کم تھا؟ نہیں، یہ نبی کا ایک معجزہ تھا، ورنہ تو سیدنا عمر کو بھی کی جو کرامتیں ہیں وہ آپ کو سیرت عمر میں بیان کی ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر ان اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ میدان جنگ کا پورا نقشہ عیاں کر دیا، اور مدینہ سے آواز لگائی تھی ساریہ کو، اس نے ہزاروں میل دور حضرت عمر کی آواز کو سنا تھا کہ پہاڑ کی اوٹ لے۔ یہ سنت نبوی ہے کہ پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھ کے جنگ کرنا۔ یہ بات نہیں ہے کہ سیدنا عمر نے لگایا تھا تو اس لیے پھل نہ ہوئے، یہ رسول اللہ کا حکم تھا۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کو دوبارہ اکھاڑ کے لگایا، اس پودے نے بھی اسی سال پھل دینا شروع کر دیا۔ اب سیدنا سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، پودوں کا معاملہ تو طے ہو گیا، لیکن وہ جو 40 اوقیہ سونے کا معاملہ ہے، اگر آج ضرب دیں 200 گرام کے حساب سے، جو اندازہ مختلف محدثین کا، 8 کلو سونے کا، 8 کلو سونا رہتا ہے ابھی اس کا ادا کرنے والا، جب وہ ادا کریں گے تب رہائی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی اسنا میں مرغی کے انڈے جتنا سونے کا ایک ٹکڑا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور سلمان کو کہا، جا اپنا 8 کلو سونے کا جو مکاتبت ہوئی ہے اس کو بھی ادا کر۔ حضرت سیدنا سلمان نے بھی سوچا ہوگا، صحابہ نے بھی سوچا، یہ مرغی کے انڈے کے برابر جو سونا کیا 8 کلو کا ہو سکتا ہے؟ خود بتائیے، ہو سکتا ہے؟ لیکن سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں اس نے تولنا شروع کیا، اس کو تولا گیا، اللہ کی قسم میں دیکھ کے حیران رہ گیا، اگر اس دن اس کے ساتھ احد پہاڑ کو بھی تولا جاتا تو احد پہاڑ ہلکا ہو جاتا۔ اسے ایک مرغی کے انڈے کے برابر سونے نے 8 کلو سے زائد سونے کا قرض بھی اتار دیا۔ یہ واقعات اور یہ مشاہدات اور یہ اکیلے سیدنا سلمان فارسی نے نہیں دیکھے، چند صحابہ نے نہیں دیکھے، سینکڑوں یہودی جتنے تھے اس وقت انہوں نے بھی دیکھے، سب کے سامنے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اگر ایمان قبول کرنے کی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ ہدایت بھی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ حقیقت بات ہے، یہ بات ضمنی طور پہ کہتا ہوں، ایمان دنیا کے اندر، اس دھرتی کے اندر سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی نعمت ہے اس دھرتی کے اوپر تو وہ صحت ہے، اور اس کے بعد یہ نعمتیں ہیں، دولت کا ہونا، رزق کا ہونا، اچھی اولاد کا ہونا۔ یہ ایمان نہ ہو تو انسان کا بیڑا غرق ہے۔ صحت نہ ہو تو بتائیے، ایک بندے کی صحت ہی نہیں ہے، اس کو دنیا کی کوئی نعمت اچھی لگتی ہے؟ اس کے گھر میں خوشی ہو، اس کے گھر میں غم ہو، اس کو کیا لگے؟ وہ تو بیمار ہے، وہ تو مریض ہے۔ تو ہمیں
ہمیشہ ایمان کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، بیماریوں سے بچا کے رکھے۔ اور میرے بھائیو، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اور پیشین گوئیوں کا جو باب ہے، خالی ایک تو معجزات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، معجزات کے اوپر آپ کو بتایا تھا امام نووی نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ 1200 معجزات صحیح سند سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ معجزات اور بھی متعدد ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ نبی کریم نے یہ پیشین گوئی کی وہ پوری ہوگی، نبی کریم نے یہ پیشین گوئی کی وہ پوری ہوگی، نبی کریم نے یہ پیشین گوئی کی وہ پوری ہوگی۔ اور انہی کتابوں کے اندر ایک چیپٹر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، جیسے امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ کا آنا، دجال کا آنا، علامات قیامت میں، یہ لمبی چوڑی باتیں موجود ہیں، لیکن جو مشہور پیشین گوئیاں ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک سیدنا حسن کی بات آ رہی ہے تو یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت علی بیان کرتے میں عراق میں تھا اور حضرت علی عراق میں موجود تھے، اور وہ اپنے اصحاب کو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر آنسو موجود تھے، اور رسول اللہ کسی بات کے اوپر غم زدہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم زدہ ہونا حضرت علی کی طبیعت پہ بڑا ناگوار گزرا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ روتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کہا علی ہاں، جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے بتلایا ہے کہ تیرا ایک بیٹا فرات کے کنارے پہ شہید کر دیا جائے گا، میرا ایک بیٹا فرات کے کنارے پہ شہید کر دیا جائے گا۔ اے علی، نہ صرف اطلاع دے کے گئے ہیں بلکہ اس کی کچھ مٹی بھی، اس دھرتی کی، اس زمین کی بے وفائی اور غداری کی تاریخ سمجھانے کے لیے۔ کیسے بدبخت لوگ تھے، سینکڑوں لاکھوں خط لکھے، لاکھوں خطوط لکھ کے سیدنا حسین کو بلایا، اور چند سو کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، اور بعد میں اپنے سروں پہ خاک ڈالنے لگے، ماتم کرنے لگے، پیٹنے لگے۔ آج ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا ہے، 1400 سال بیت گئے ہیں، پیٹتے ہی جا رہے ہیں، لیکن اس ظلم کا مداوع نہیں کر سکتے۔ کہا وہ مٹی بھی اگر علی تو چاہتا ہے تو تجھے وہ مٹی دکھا دوں؟ سیدنا علی نے کہا ہاں میں نے کہہ دیا، مجھے دکھا دیں۔ میں نے اس مٹی کو سونگا، اللہ کی قسم بیٹے حسین کی اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں بھی زاروں کی تار رونے لگا، اور میرے اوپر بھی یہ کفیت غم کی تاری ہوگی۔ بتائیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی پیشین گوئی ہے جو آپ نے کی اور پوری نہ ہوئی ہو؟ ہاں وقت آئے گا جو نہیں پوری ہوئی۔ غامدی جیسے تو دجال کا انکار کر بیٹھے ہیں، عیسیٰ کے نزول کا انکار کر بیٹھے ہیں، جس طرح سینکڑوں پیشین گوئیاں پوری ہوئی ہیں، اللہ کی قسم یہ بھی پوری ہونی ہے۔ آپ کا ایمان نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج کے دور کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا تھا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وقت قریب نہ آ جائے۔ مراد کیا تھا؟ مراد یہ تھی وقت سے برکت نہ ختم ہو جائے۔ ایک ایک سال تمہیں لگے گا مہینوں میں گزر گیا، ایک ایک ماہ تمہیں لگے گا ہفتہ ہی گزرا ہے، اور ایک ہفتہ ایسے لگے گا، خاص طور پہ جو خطیب ہوتے ہیں نا، جو مقرر ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہر روز ہی جمعہ آ گیا۔ حقیقت بات بتا رہا ہوں، اور یہ آپ خود بھی مشاہدہ کر لیں، آپ کو ہفتہ ایسے محسوس ہوگا آج کے دور کے بارے میں کہ وقت قریب آ جائے گا، وقت تیزی سے گزرنا شروع ہو جائے گا، ایک دن چند لمحوں کا انسان کو محسوس ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور پیشین گوئیوں کے حوالے سے کوشش کریں گے، اور حسائس امت کے حوالے سے کہ اپنی گزارشات کو جلد مکمل کیا جائے، اور اس کے بعد سیرت النبی کے اسی دباچے کو اور اسی چیپٹر کو شروع کیا جائے جو 2 ہجری سن 2 ہجری کا ہم نے چھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔